اتقوا اللہ صدق اللہ العظیم. محبت سے درود پاک پڑھی. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. میرے پیارے برخوردار حضرت علامہ مولانا جناب حافظ و قاری شہزاد صاحب دامت برکاتہم العالیہ انتہائی خوبصورت انداز میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گلہائے عقیدت پیش کر رہے تھے. ابھی میرے بعد خصوصی خطاب حضرت علامہ مولانا مدثر حسین صاحب دامت برکاتہم العالیہ وہ فرمائیں گے. تو ان کی مہربانی 2-3 منٹ کے لیے مجھے بھی شرف بخشا ہے. تو احباب ذی وقار جو آواز سن رہے ہیں باہر کھڑے ہیں وہ پنڈال میں تشریف لے آئیں، کیونکہ ابھی میرے 2-3 منٹ کے بعد حضرت علامہ حافظ و قاری مدثر حسین صاحب خطاب فرمائیں گے، تو اس کے بعد ختم شریف ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ آج کی اس عظیم الشان محفل کے طفیل ہمارے پیارے محترم بھائی جناب چودھری پرویز صاحب مرحوم و مغفور کی مغفرت اور بخشش فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. انتہائی محسن دوست تھے، با اخلاق تھے، با کردار تھے اور ہمیشہ حسن اخلاق کا مظاہرہ کرتے تھے. دوستوں کے ساتھ، بزرگوں کے ساتھ، چھوٹوں کے ساتھ شفقت اور دعا لینے کا سلسلہ کبھی بھی ہاتھ سے نہیں جانے دیتے. چھوٹا سا موضوع ہے اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے کہ آپ جو زندگی گزار رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہے. یہ طاقت، یہ صحت، یہ وجود، یہ اللہ کی نعمت ہے. کیا آپ کما حق ہو اس کا استعمال کر رہے ہیں؟ آنکھیں دی ہیں، دنیا کو دیکھو لیکن ساتھ قرآن کو پڑھو. طاقت دی ہے، رزق حلال کماؤ، لیکن ساتھ اس وجود سے آپ نے نماز بھی پڑھنی. کیا ہم یہ کام کر رہے ہیں؟ اگر یہ کر رہے ہیں تو الحمدللہ، اگر نہیں کر رہے تو پھر اللہ سے ڈرو. پوچھا جائے گا، حساب لیا جائے گا. پہلے زمانوں میں وحی کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ پیغمبر کو خواب میں اللہ تعالیٰ وحی فرماتے تھے. تنبیہ الغافلین کے اندر فقیہ ابو اللیث امام سمرقندی علیہ رحمت فرماتے ہیں کہ خواب میں جو حکم الہی ہوتا تھا وہ دکھایا جاتا، پیغمبر اٹھتے اور اس پہ عمل کر دیتے.
اگر کوئی وجوہات ان کی سمجھ سے بالاتر ہوتی تو دعا کرتے، اللہ تعالیٰ پھر وہ القاء فرماتا۔ اسی طرح ایک پیغمبر کو حکم ہوا، خواب کے اندر سو رہے ہیں، خواب میں وحی آئی کہ جب آپ اٹھیں تو اٹھتے ہی جو سب سے پہلا کام اپنے مکان کا دروازہ کھولتے ہی کرنا ہے کہ جو آپ کو چیز ملے اسے کھا لینا ہے، اور دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ آپ نے پھر اپنے سفر کو جاری رکھنا ہے۔ جو راستے میں چیز ملے اسے دفن کر دینا ہے، اور تیسرا کام یہ کرنا ہے کہ جو آپ کو کوئی بات کہے اس کو ماننا ہے، مایوس نہیں کرنا، اور جو کوئی راستے کے اندر آپ کو چلتے چلتے کوئی وہ نظر آ جائے ایسی چیز، اس سے آپ نے راہ فرار اختیار کر لینی ہے۔ اٹھے، دروازہ کھولا، دن نکلا ہے، دیکھا کیا کہ ایک پہاڑ ہے، پہاڑ وہ چلا آ رہا۔ جیسے پیغمبر علیہ السلام نے دیکھا کہ پہاڑ چلا آ رہا ہے اور میں نے تو اسے کھانا ہے، کیسے کھاؤں گا؟ لیکن خیال آیا بھی اللہ کا حکم ہے، کھانا ہے، ارادہ مضبوط کر لیا بھئی اللہ کا حکم ہے، کھانا ہے، پہاڑ ہے تو پھر کیا ہوا، مجھے اپنے ارادے پر عمل کرنا ہے۔ بس آپ نے منہ کھول دیا، پہاڑ آیا، یک دم وہ چھوٹا سا لقمہ بن گیا۔ جب تک آپ کے منہ مبارک میں، دہن مبارک میں گیا تو وہ مکھن سے زیادہ نرم اور شہد سے زیادہ میٹھا ہو گیا۔ کھا لیا، یا اللہ تیرا شکر ہے، دیکھنے کو تو پہاڑ تھا، جب میں نے تیری بات پہ عمل کیا تو دیکھو کتنا نرم اور میٹھا ہو گیا۔ اب چلے جا رہے ہیں، دوسری چیز جو ملنی تھی تو کیا کرنا تھا، اسے دفن کر دینا تھا۔ اب دوسری چیز کے لیے گھر سے ہی تیاری کر کے نکلے تھے کہ کوئی چیز ملے گی اسے دفن کرنا ہے، کدال وغیرہ، کوئی یہ کہی وغیرہ، کوئی بیلچہ وغیرہ لے لیا ہوگا یقیناً۔ اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ ایک کھڑکا سا ہوا، دیکھا کیا کہ سامنے ایک بہت بڑا سا تھال ہے، اور وہ سونے، اشرفیوں اور ہیرے اور جواہرات سے بھرا ہوا ہے۔ پیغمبر کو حکم ہے کہ اس کو دفن کرنا ہے، تو اس لیے جلدی سے آپ نے گڑھا کھودا، اسے دفن کر دیا۔ چلے 5-7 قدم چلے ہوں گے، پھر کھڑک آیا، دیکھا کیا وہ تھال پھر نکلا ہوا ہے، پھر کسی اور جگہ پہ دفن کر دیا،
پھر 2-4 قدم چلے، پھر آواز آئی، دیکھا کیا وہ تھال پھر نکلا ہوا ہے، پھر تھوڑا سا آس پاس کر کے دفن کر دیا، پھر چلے تو پھر کھڑا، پھر دیکھا تو وہ نکلا ہوا ہے۔ سمجھ گئے کہ مجھے یہی حکم تھا اسے دفن کرنا، لیکن بار بار یہ نکل آتا ہے تو اس میں کوئی حکمت ہوگی۔ میں نے اپنا کام 3 بار کر دیا ہے، چلے جا رہے ہیں۔ اب جو تیسری چیز ہے اس کا حکم تھا کہ اس کا کہا ماننا ہے۔ وہ جناب ایک پرندہ آیا اور وہ کہنے لگا جناب والا بات یہ ہے کہ میرے پیچھے دشمن لگا ہوا ہے، باز لگا ہوا ہے، تو مجھے پناہ چاہیے، مجھے پناہ دے۔ آپ نے اسے پکڑا اور اپنی آستین میں چھپا لیا۔ اب چوتھی چیز جو ہے اس کے بارے میں حکم ہے کہ مایوس نہیں کرنا۔ وہ باز آ گیا، دشمن آ گیا، اس نے کہا جناب میرا شکار آپ کے پاس ہے، مجھے تو بھوک بڑی لگی ہے، مجھے دیجیے۔ آپ نے اپنے آستین سے ایک خنجر یا چاقو، چھری، کوئی لوہے کی آہنی چیز نکالی، اپنے جسم کے ایک حصے، نرم حصے سے گوشت کا ٹکڑا کاٹ کر کے اسے دے دیا، لے تو اپنے پیٹ کو پال لے، اپنی بھوک کو مٹا لے۔ اب 5ویں چیز جو آگے تھی اس کے بارے میں حکم تھا کہ راہ فرار اختیار کرنی ہے۔ تو دیکھا کہ مردار پڑا ہوا ہے، بدبو آ رہی ہے، تیز تیز قدم سے وہاں سے گزر گئے۔ یہ 5 کام کر کے جب فارغ ہوئے، واپس اپنے دولت قضا پر آئے تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں التجا کی، مولا تیرا حکم تھا یہ 5 کام کرنے ہیں، میں نے تو کر دیے، لیکن اب مجھے ان کی حکمتوں سے آگاہ فرما۔ تو رب العالمین نے ان کی حکمتیں اپنے پیغمبر کے قلب اطہر پہ القاء فرمائی کہ پہلی چیز جو آپ کو کہا تھا کہ جو بھی ملے اسے کھا لینا، اور آپ نے دروازہ کھولا، دیکھا تو پہاڑ چڑھا آ رہا ہے۔ اب عقل جو ہے وہ اسے تسلیم نہیں کرتی کہ پہاڑ اور کھا لوں، لیکن جب آپ نے اپنی طبیعت پر حکم خدا کو مسلط کر لیا اور ارادہ مضبوط کر لیا کہ میں نے اللہ کے حکم پہ عمل کرنا ہے، یہ پہاڑ میرے منہ میں نہیں جا سکتا، لیکن میرے اللہ کا حکم ہے اور میں نے اسے کھانا ہی کھانا ہے۔ اور آپ نے اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کی محبت میں، اللہ کے حکم کی تعمیل میں عقل کو پرے کیا اور اپنا منہ کھول دیا کہ میں نے اسے کھانا ہے، میرے اللہ کا حکم ہے۔ تو دیکھیے وہ پہاڑ جب آپ کے منہ کے قریب آتا ہے تو وہ کیا بنتا ہے؟ وہ مکھن سے زیادہ نرم اور شہد سے زیادہ میٹھا ایک چھوٹا سا لقمہ بن کے آپ کے منہ کے اندر چلا جاتا ہے اور آپ اسے تناول کرتے ہیں۔ اور یہ کیا تھا؟ فرمایا یہ غصہ تھا۔ وہ جو پہاڑ ہے نا، پہاڑ، وہ غصہ تھا۔ وہ غصہ جب انسان کی طبیعت پر حاوی ہوتا ہے وہ مثل پہاڑ ہوتا ہے۔ جب آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر اپنے غصے کو تھوکتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں کہ میرے اللہ نے غصہ کرنے سے منع کیا ہے، میرے آقا نے غصہ ہونے سے منع کیا ہے، میں اپنی طبیعت پر جو گرا باتیں گزرتی ہیں میں نے ناراض نہیں ہونا، بلکہ خاموشی کرنی ہے، صبر کرنا ہے، استقامت کا مرکز بننا ہے۔ تو پھر جب آپ اسے اپنے وجود پر حاوی ہوتے ہی کنٹرول کرتے ہیں اور صبر کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہی غصہ،
وہی غصہ مکھن کی طرح نرم ہو کر کے، شہد کی طرح میٹھے ہو کر کے آپ کے وجود کے اندر سرایت کر جاتا ہے، اور پھر آپ کے وجود سے ہی پھر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی بارکیں نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور دوسری بات فرمایا کہ آپ کو کہا گیا تھا کہ جو چیز ملے اسے دفن کرنا ہے، وہ سونے اور اشرفیوں کے تھال ملتے رہے تو آپ انہیں دفن کرتے رہے۔ وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ جب بھی آپ نیک عمل کریں خود اس کی تشہیر نہ کریں، اسے چھپا دیں۔ جس طرح سونے اور چاندی کو، اشرفیوں اور جواہرات کے تھال کو آپ دفن کرتے ہیں، نماز پڑھو دفن کر دو، روزہ رکھو دفن کر دو، تقویٰ کرو دفن کر دو، بھلائی کرو دفن کر دو، زکوٰۃ دو، فطرانہ دو، کوئی عمل اچھا کر لو، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی محبت کے لیے، دنیا کو مت دکھاؤ۔ اللہ نے دیکھ لیا ہے، تم اسے دفناتے جاؤ، تم دفناتے جاؤ گے، میرا رب انہیں ظاہر کرتا جائے۔ تمہیں ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم جو جو اعمال کرتے رہو گے رب تبارک و تعالیٰ انہیں ظاہر کرتا رہے، اس لیے تمہیں ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور فرمایا جو تیسرا تھا کہ اس کا کہا ماننا ہے، اور وہ پرندہ آ گیا، جناب میرے پیچھے دشمن لگا ہے، مجھے پناہ چاہیے۔ فرمایا اس سے مراد یہ تھا جب کوئی تیرے پاس امانت رکھ دے تو تو نے اس میں خیانت نہیں کرنی۔ اور فرمایا وہ جو چوتھا تجھے امر تھا کہ جو تیری بارگاہ میں ایک چیز ملے تو اسے مایوس نہیں کرنا، جب کوئی سائل تیرے دروازے پہ آ جائے۔ وہ باز آیا تھا، کہتا تھا میں بھوکا ہوں، مجھے دیجئے، میرا شکار دیجئے۔ آپ تو اسے پناہ دے چکے ہیں، لیکن اسے مایوس نہیں کرنا، آپ نے اپنے وجود کا ٹکڑا دے دیا۔ تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آپ کو عطا کیا ہے اس عطا میں سے ضرور سائل کچھ دے دیجئے، اسے خالی نہ موڑیے۔ اور فرمایا جو پانچویں چیز کا حکم تھا کہ وہاں سے گزر جانا ہے، تو آپ نے دیکھا کہ مردار پڑا ہوا ہے، مردہ گوشت ہے جانور کا اور بدبو آ رہی ہے۔ فرمایا آپ گزر گئے، مطلب یہ ہے کہ کسی کی غیبت نہ کرنا۔ یہ غیبت کرنا ایسے ہی ہوتا ہے جیسے مردار کا گوشت جو ہے وہ کھانا ہے۔ تو جب آپ ان چیزوں پہ عمل کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت حاصل ہو جائے گی اور اتقوا اللہ کا مطالبہ پورا ہو جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔